آج خطبہ جمعہ کا محبت رسول کا آخری پارٹ، محبت رسول پارٹ 4 انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ پچھلے 3 جمعہ میں ہم اور آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی کہ جہاں پر قربانی دینے کا مسئلہ آتا تو وہاں پر وہ اپنے اولاد، مال و دولت، جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ ان کے رسول کو ترجیح دیتے تھے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہارے نزدیک تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے بھائیوں سے زیادہ، تمہاری بیویوں سے زیادہ، تمہارے کنبے قبیلے سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ جو تم نے کمایا ہے، اسی طریقے سے تمہاری تجارت سے زیادہ، تمہارے مکانات و بلڈنگ سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیز تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو گئے، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کے آ جانے کا انتظار کرو۔ ہم اور آپ نے پچھلے 2-3 جمعہ میں 5 چیزوں کا ذکر سنا، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم۔ 6 نمبر پر جس چیز کا ذکر ہے وہ اموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا۔ مال سے آدمی کو محبت ہوتا ہے نا، وہ آدمی جو خون پسینہ ایک کر کے محنت کر کے کماتا ہے، دوڑ بھاگ کر کے پیسہ کماتا ہے، اس کی جو پوری پونجی ہوتی ہے، پورا کمایا ہوا دولت مال ہوتا ہے، انسان کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا تمہیں اپنے کمائے ہوئے مال سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب یہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے، جب کفار مکہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ یہ مال جو آپ نے مکہ میں کمایا ہے، ہم یہ مال لے کر کے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترکش سے تیر نکالا اور کہا کہ اے مکہ والو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک تیر بھی نشانہ چوکتا نہیں ہے، غلطی نہیں کرتا ہے، میرے ترکش میں جب تک تیر رہیں گے میں اسی تیر سے تمہیں چھیدتا رہوں گا، مارتا رہوں گا۔ جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے تم سے لڑوں گا، اور جب میری تلوار ٹوٹ جائے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو تم میرے پاس آ سکتے ہو، اس سے پہلے تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو۔ اگر تمہیں منظور ہے مجھ سے لڑنا تیروں سے، تلواروں سے، تو آ جاؤ، بسم اللہ، یعنی آگے بڑھو، میدان میں آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنا پورا مال دے دیتا ہوں، یہ سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، ہجرت کرنے دو۔ میرے بھائیوں، کفار مکہ مال لینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جو مکے میں جنہوں نے زندگی بھر کی پوری کمائی اکٹھا جو بھی کچھ کیا تھا، پورا مال و دولت دے کر کے خالی دین لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں، اللہ نے ان کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول کے پاس جب صہیب پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول نے، میرے بھائیوں نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کلام پاک کی یہ آیت اتاری ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانوں تک کو بیچ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے پوری مال و دولت جو انہوں نے محنت سے کمایا تھا، لیکن ہجرت کر رہے تھے، اللہ
رسول کے پاس جا رہے تھے، اللہ اس کے رسول کے خاطر انہوں نے پوری زندگی کی دولت کو قربان کر دیا، دے دیا، لے کفار مکہ یہ سب لے لو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف تم مجھے جانے دو، ہجرت کرنے دو۔ تو انسان کو مال و دولت سے زیادہ جو اس نے کمایا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ غزوے ہونے یہ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو بہت اس غزوے کے اندر فتح ملی، بے شمار بربادیوں کے بعد میں مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ 24,000 اونٹ ملے، کتنے؟ 24,000 اونٹ ملے اس جنگ میں، اور 40,000 سے زیادہ بکریاں ملی، اور 4,000 اوقیہ چاندی ملے، یعنی 1,60,000 درہم ملے۔ مسلمانوں کو اتنا مال ملا، جو انہوں سے کفار سے جو لڑے، جنگ کیے، اپنی جانوں کو پرواہ نہ کرتے ہوئے، جب مسلمانوں کو اتنا مال و دولت ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا تو پورا کا پورا مال مہاجرین کو دے دیا، مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ تو انصار کے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو انصار یاد آتے ہیں، اور جب مال غنیمت ملا تو ہم کو اس سے محروم کر دیا گیا، یعنی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول کو جب اس شکایت کی خبر ملتی ہے کہ انصار کے لوگوں کی یہ شکایت ہے، اللہ کے نبی نے اسی موقع پر کہا، اے انصار کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انصار کی جماعت، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ اور بکریوں کے ساتھ واپس جائیں اور تم اپنے نبی کے ساتھ اپنے گھر واپس جاؤ؟ اتنا سننا تھا کہ سارے انصار چیخ پڑے، روتے ہوئے وہ چیخ پڑے اور کہنے لگے، رضینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہمیں مال و دولت نہیں ملا، ہمیں اونٹ اور بکری نہیں ملے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھیے، مال و دولت سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ میرے بھائیو نہیں کرتے ہیں محبت ایسی۔ آج انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہاں مال و دولت کو قربان کر دیتے تھے میرے بھائیو، آج ہم دنیا میں صرف اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہیں مال و دولت کا آفر کیا گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ میرے بھائیو، سالم بن عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے سالم، تو یہ سالم بن عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ یہ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہے تھے، اسی موقع پر مکہ کا جو حاکم تھا، حاکم وقت جو تھا ہشام ابن عبد الملک، وہ بھی طواف کر رہا۔ میرے بھائیو، جب ہشام ابن عبد الملک کی نظر سالم بن عبداللہ ابن عمر کے اوپر پڑی، چونکہ سالم کے اوپر جو کپڑا انہوں نے پہن رکھا تھا بہت پھٹے پرانے تھے، اس کے اوپر کئی پیوبند لگے ہوئے، کئی جوڑ لگے ہوئے تھے، یعنی اس کپڑے میں کئی جوڑ لگے ہوئے تھے۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے جب دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے، اس کے کپڑے میں اتنے پیوبند لگے، اتنے جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کو ہشام ابن عبد الملک کو ان کے اوپر رحم آیا، ترس آیا کہ اس بیچارے کی مدد کرنی چاہیے، میں خلیفہ وقت ہوں۔ چنانچہ طواف کے دوران ہی سالم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوگی، پوچھتے ہیں کون ہو، کیا نام ہے؟ بولتے ہیں سالم، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عمر۔ اچھا، تم عمر کے پوتے ہو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہو۔ تو میرے بھائی، ہشام ابن عبد الملک نے خود کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دادا یعنی عمر نے بہت اچھی حکومت کی ہے، اور ایسی حکومت جو 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ میرے بھائیو، ایسے عمر کی حکومت ہے کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل، اتنے میں تو ہمارا پورا انڈیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل مطلب 22 لاکھ سامنے، 22 لاکھ مربع میل پیچھے، اسی 22 لاکھ دائیں، 22 لاکھ بائیں، یعنی اتنے جگہوں پر ایک ہی وقت میں آپ نے حکومت کی۔ اس
اسی میں اردو، اسی میں چائنا، اسی میں دمشق، اسی میں فلسطین، اسی میں ایران، یعنی سارے جگہوں پر حضرت عمر نے بیک وقت حکومت کی تھی۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، ایسی حکومت تھی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں، آج کل کے نیتاؤں کی طرح نہیں، حکومت آ گئی تو پورا کا پورا گھر بنا لیتے ہیں، پورا پراپرٹی کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، نہیں، میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تو میرے بھائیوں وہ پوچھتے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کون؟ ہشام ابن عبد الملک سالم سے پوچھتے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں تو سب اللہ کے بندے ہیں، میں طواف کر رہا ہوں، آپ بھی طواف کرنے آئے۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے کہا میں یہاں کا حاکم وقت ہوں، امیر ہوں، اس لیے تمہاری حالت کو دیکھ کر کے مجھے تمہارے اوپر ترس آ گیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مانگو کس چیز کی ضرورت، غلہ، روپیہ، کپڑا، سونا، چاندی، گھر، جس چیز کی ضرورت ہو میں بیت المال سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے طواف کرنے دو۔ دوبارہ طواف کرنے لگے، دوسری چکر جب طواف کیا پھر ہشام ابن عبد الملک نے پکڑ لیا، میں کہتا ہوں میں حاکم وقت ہوں، تم مجھ سے مانگو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کیا چاہیے؟ سونا، چاندی، کپڑا، مکان کیا چاہیے؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ میرے بھائیوں سالم ابن عبداللہ عمر کے پوتے نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، سالم ابن عبداللہ نے کہا اے ہشام تو مجھ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے، اے ہشام یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں مجھے اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤں اور اس سے کچھ مانگوں، تو تم مجھ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک نے اپنا انسلٹ سمجھا، اس نے سمجھا کہ میں حاکم وقت ہوں، یہ مجھ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں تو ہشام ابن عبد الملک باہر آ کر کے اس نے بھی طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں باہر آ کر کے انتظار کر رہا۔ دیکھیے حاکم وقت سالم ابن عبداللہ کا انتظار کر رہا۔ آج کل لوگ حاکم کا انتظار کرتے ہیں لیکن حاکم سالم ابن عبداللہ کا انتظار کر رہا۔ اب سالم ابن عبداللہ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا انہوں نے مانگا، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور سالم ابن عبداللہ میرے بھائیوں بادشاہ کی نظر ان کے اوپر تھی کہ یہ طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر باہر آئیں گے۔ جب وہ تمام کام سے فارغ ہو کر کے سالم ابن عبداللہ مسجد سے باہر گئے، وہاں سے باہر نکلے، وہ راستے میں یعنی سڑک پر چوراہے پر انتظار کر رہا تھا۔ جب باہر گئے تو باہر پھر ہشام ابن عبد الملک نے پکڑ لیا کہ اچھا اب تو اس وقت تم مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں نہیں ہو، اللہ کے گھر سے باہر نکل کر کے آ گئے ہو، اے سالم اب تو تم مجھ سے مانگو۔ میرے بھائی سالم ابن عبداللہ نے دیکھا کہ آدمی تو میرے پیچھے پڑ گیا، یعنی کچھ دینا ہی چاہتا ہے، دنیا دے کر کے ہی رہے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ آدمی نے مجھے دنیا دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کے پیچھے پڑ کر کے میں اپنی آخرت بھول جاؤں۔ میرے بھائیوں جب وہ پیچھے ہی پڑ گیا تو سالم ابن عبداللہ نے بادشاہ سے ہی سوال کر لیا، اے بادشاہ تو بتا کہ مطلب میں نے طواف کرنے کے بعد میں کیا کیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے رب سے تم کچھ دعا کر رہے تھے، میں نے دعا میں کیا مانگا؟ بادشاہ نے کہا مجھے کیا معلوم کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، اس لیے کہ تم آہستہ آہستہ مانگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا مانگ رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں سالم ابن عبداللہ اب جواب دیتے ہیں، اے حاکم وقت اب تو تجھے بتانا یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں کیا مانگ رہا تھا۔ ویسے میں جب اللہ سے میں نے جو دعا کی وہ میں نے اللہ سے اپنے لیے کیا مانگا یہ تو میرے اور اللہ کے بیچ میں راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو دنیا مجھ سے مانگے، تو اے حاکم وقت جب میں اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں نے اللہ کے سامنے اللہ سے جب میں نے دنیا نہیں مانگا تو دنیا کا بھی پوری دنیا کا حاکم نہیں ہے،
بھائی یہ جواب دیکھیے، وہ بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے. بادشاہ کو ایسا جواب دیا، میں نے اللہ سے اللہ کے گھر میں دنیا نہیں مانگا تو میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں. میرے بھائیوں، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے وہاں مال و دولت کا آفر تھا، لیکن انہوں نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا. میرے بھائیوں، تو ہم اور آپ کو وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جس کو ہم نے کمایا ہے، اس سے بھی زیادہ میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. ہم اور آپ کو اللہ کے رسول سے کیا محبت ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں 9 عمر لڑکے یعنی بچے بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے. غزوہ بدر جنگ سن 2 ہجری میں پیش آیا میرے بھائیوں، اسی میں 2 9 عمر لڑکے چھوٹے بچے، ایک کا نام ہے محاذ ابن عامر ابن جموح اور دوسرے کا نام ہے معوذ ابن عفرہ. یہ دونوں جنگ بدر میں صرف اس ارادے سے شامل ہوئے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ ابو جہل نام کا کوئی آدمی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اسی لیے اسی کو مارنے کے لیے یہ جنگ بدر میں 2 9 عمر کے بچے شامل ہو گئے. جنگ بدر میں جب یہ 2 9 عمر بچے پہنچتے ہیں، وہ پہچانتے نہیں تھے ابو جہل کون ہے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا اس کا پتہ کہ کافروں کی جماعت میں ابو جہل کون ہے. جب عبد الرحمن ابن عوف نے میرے بھائی ابو جہل کی طرف نشاندہی کر دی کہ ابو جہل یہی ہے، میرے بھائی وہ دونوں 9 عمر بچے یعنی باغ کی طرح اس ابو جہل کے اوپر جھپٹ پڑے اور جا کر کے تلوار سے ایسے مار ماری کہ ابو جہل خون میں تڑپنے لگا، وہی مر گیا. میرے بھائیوں، یہ بچوں کی محبت تھی کہ میرے نبی کو ابو جہل گالیاں دیتا ہے اور بچے مارنے کے لیے میدان جنگ میں شامل ہو گئے. ہم اور آپ کو کیا محبت؟ تو اموال اقترفتموها، وہ مال جو ہم نے اور آپ نے کمایا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایسی تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. آدمی آج 20-25 لاکھ روپے کی گاڑی خریدے، اس کا ڈر ہوتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ڈر لگا رہتا ہے کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا پورا خراب. آپ نے 20-25 لاکھ روپے کا کوئی تجارت شروع کیا، آپ کو اس کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں مارکیٹ ٹھنڈا نہ پڑ جائے، میرا پورا مال برباد ہو جائے. میرے بھائیوں، تو وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. صحابی رسول میرے بھائیوں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے، اور بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا. صحابہ کرام نے کہا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اللہ بھی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں. میرے بھائیو، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اگر اللہ تعالیٰ کو قرض دے دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا. میرے بھائیو سنیے، غور کرنے کا مقام ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 باغ تھے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ دونوں باغ میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا. اللہ کے رسول نے بولا، ادھر آؤ، دونوں باغ کیوں دے رہے ہو؟ ایک ہی باغ دو. ایک باغ اپنے لیے رکھو، روزی روٹی کے لیے رکھو، بیوی بچوں کے لیے رکھو، اس سے کام کاج کرو. ایک باغ کو اللہ کے راستے میں دو. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک ہی باغ دیتا ہوں، لیکن دونوں میں سے کون دوں؟ تو دونوں میں سے کون دو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جو چاہو دے دو. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر والا حصے میں جو باغ تھا وہ زیادہ میرے نزدیک محبوب تھا، میں نے اللہ کے راستے میں وہ باغ قرض حسنا دے دیا. میرے بھائیوں دیکھیے، وہ باغ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے. کتنے؟ 600 کھجور کے درخت تھے جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، کھجور سے بالکل پک چکے تھے. 2-4 دن میں اس کو توڑنے کا وقت آ گیا
پوری زمین کھیتی کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیا۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، غور کرنے کا مقام۔ اس کے بعد میں وہ فوراً اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ اپنا پورا باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دیا، اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے۔ میرے بھائی وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، چونکہ ان کے گھر والے، ان کے بیوی بچے اسی باغ میں رہتے تھے، اسی باغ کے اندر پہنچتے ہیں، چونکہ اللہ کو قرض حسنہ دے دیے تھے، وہ باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باغ کے باہر سے ہی، دیوار کے اوپر سے ہی وہ آواز لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کھجوروں کو توڑ کر کے ڈھیر سے کھا رہے ہیں، کچھ جیب میں بھر رہے ہیں، اور اپنے بیوی کو آواز دے کر کے کہتے ہیں اے میری بیوی، جلدی سے اپنے بچوں کو لے کر کے باغ سے باہر نکلو، اب یہ باغ میرا باغ نہیں ہے، یہ باغ ہمارا باغ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیا ہو گیا ہے میرے شوہر، یہ تو کل تک ہمارا باغ تھا، یہ کھجوروں کے پھل ایک دم سے تیار ہے، ابھی توڑنے کا وقت آ گیا ہے، ابھی ہم پکے ہوئے کھجور کھاتے، اس کی تجارت کرتے، کس نے غصب کر لیا، کس نے ہڑپ لیا، کس نے قبضہ کر لیا؟ انہوں نے کہا حجت بعد میں کرنا، پہلے تم بچوں کو لے کر کے باہر آؤ۔ میرے بھائیوں، بیوی جب باہر لے کر کے آتی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچے جو کھجور کچھ اپنے کپڑے یا جیب میں رکھے رہتے ہیں، وہ کھجوروں کو ان سے چھینتے ہیں، لیتے ہیں اور لے کر کے اسی باغ کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور جو منہ کے اندر کھجور کچھ چبائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی حلق کے اندر، منہ کے اندر ڈال کر کے اس کو نکال کر کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی، اس میں سے کچھ کھجور میری بیوی نے کھا لیا، میرے بچوں نے کھا لیا، جو پیٹ کے اندر چلا گیا میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو ہے، لیکن جو کھجور انہوں نے اوپر رکھا ہوا تھا، اے اللہ میں نے وہ کھجور کو تیرے باغ میں واپس کر دیا۔ اے میری بیوی، اب یہ باغ میرا نہیں رہا، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے۔ میرے بھائی، بیوی نے بھی کیا جواب دیا، اے میرے شوہر، اگر آپ نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے اسی فرمان کو انہوں نے سنایا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ ان کی بیوی نے کہا اگر بدلے میں اللہ اس باغ کے بدلے میں جنت میں جگہ دے گا تو آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، آپ نے کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا ہے۔ یہ 600 باغ بھلے ہی درخت میں پکے ہوئے تھے، آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی صحابہ کے نبی کے ساتھ محبت کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی چیز سن لیا، فوراً اس پر عمل کیا۔ ہم اور آپ کی طرح نہیں میرے بھائیوں۔ 600 کھجوروں کا باغ جو ہے پورا زمین سمیت اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیا۔ آج ہم اور آپ بھی تو میرے بھائیوں پچھلے ایک مہینے سے تقریباً 5-6 جمعہ سے لگاتار اعلان ہو رہا، اللہ کے گھر کے لیے زمین خریدی گئی ہے 45-45.5 لاکھ روپے کی۔ ہم اور آپ ابھی 15 لاکھ تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا، پورا 600 کھجوروں کا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے بھائیوں، ہم پورے ایک مہینے سے زیادہ سے اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے لیے گھر خریدے، زمین خریدی گئی ہے، آپ اس کے اندر آگے بڑھیے، حصہ لیجئے۔ لیکن ہم اور آپ پورے شیموگا میں ہزاروں لوگ ہوں گے، اگر ہزاروں لوگ مل کر کے سارے لوگ حصہ لے لیتے، وہ ہزاروں لوگوں میں سے 40-45 لوگ تو کم سے کم اتنے اچھے صاحب حیثیت ہوں گے، مال والے ہوں گے، استطاعت والے ہوں گے، اگر انہوں نے صرف دل کھول کر کے دے دیا ہوتا، آج ہمیں بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، ایک ہم ہیں اور ایک صحابہ تھے کہ سن کر کیسے عمل کرتے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھو۔ ابھی 15 لاکھ روپے ہم اور آپ اکٹھا نہیں کر پائے ہیں، جنہوں نے نہیں دیا ہے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کے لیے حصہ لیں۔ تو وہ تجارت جو تمہیں اس کے نقصان کا ڈر ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز، آخری پوائنٹ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے وہ مکانات، تمہارے وہ بلڈنگ، تمہارے وہ گھر جو تمہارے نزدیک بہت پسند ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو، راضی ہو، جس سے تم خوش ہو، اس مکان، اس بلڈنگ سے بھی زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں،
آج ہم اور آپ اپنے گھروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے گھروں سے، دکان سے، ہے کہ نہیں؟ ایک انصاری نوجوان وہ گھر بنا رہے ہیں، 2-3 محلے کا گھر بنا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں 4-5 محلے کا کسی کا بلڈنگ ہو، خود کا گھر ہو تو اس کو نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے نا۔ تو پہلے زمانے میں 2 منزلیں 3 منزلیں کی جو بھی عمارت ہوتی تھی وہ بہت محبوب ہوتی تھی۔ ایک انصاری نوجوان گھر بنا رہے تھے، گھر بنا کر کے تیار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی نظر جب اس گھر کے اوپر پڑی تو اللہ کے نبی نے اس گھر کی بڑی تعریف کی۔ یہ کس کا مکان ہے؟ لیبروں نے جواب دیا یہ فلاں انصاری کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، بہت اچھا، بہت خوبصورت مکان اس نے بنایا ہے، لیکن گھر کے اوپر اس نے ایک گنبد بنوا لیا۔ اس انصاری نوجوان نے اپنے گھر کے اوپر ایک گنبد جیسے مسجدوں کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا کہ گھر تو بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن کاش اس نے اس گنبد کو گھر کے اوپر نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ لوگ اس کے گھر کو کہیں مسجد سمجھ کر کے گھر میں نہ گھس جائے اور اس کے گھر کی عورتوں کی بے پردگی نہ ہو جائے، اس لیے کہ مسجد میں اجازت نہیں لی جاتی ہے تو لوگ اس کے گھر کو باہر سے آنے والا مسجد سمجھ کر کے کہیں گھس نہ جائے۔ میرے بھائیو، وہ انصاری نوجوان جب آتا ہے، لیبروں نے اس کو سنایا اللہ کے رسول آئے تھے، آپ کے گھر کی بڑی تعریف کر کے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا کہہ کے گئے؟ انہوں نے لیبروں نے بتایا اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت گھر ہے، بہت اچھا بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر جو یہ گنبد ہے اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا۔ اس نے ایک لیبر سے پوچھا کیا تم لوگوں نے اپنے کانوں سے اس کو اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے، چوتھے، پانچویں، سب نے جواب دیا اللہ کے رسول نے گھر کی تو بڑی تعریف کی، لیکن اس گنبد کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، آپ نے اس کو ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھا۔ میرے بھائیو، وہ انصاری نوجوان دیکھیے، غور کرنے کا مقام ہے، اس نے لیبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو، میرے مکان کو اوپر سے نیچے تک توڑا جائے، اس کو گرایا جائے۔ لیبروں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے صرف گنبد کو ناپسند کیا، آپ اس کو توڑوا دیں، پورا گھر توڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی اس نے کہا نہیں، جو میں حکم دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس کو کرو۔ میرے بھائی اوپر سے نیچے تک پورا کا پورا اس کے پورے گھر کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا یہ جتنے ملبے، جتنے سامان، جتنے اینٹ، سیمنٹ جو چھڑ اس میں لگے ہیں سب کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اب پھر سے نیا سیمنٹ آئے گا، نیا اینٹ آئے گا، نیا لوہا آئے گا، ساری چیز نئے لگیں گے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے جب اس گھر کو دیکھا تو جب اوپر کے حصے کو دیکھا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اب میرے نبی نے جس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، پھر آپ کی نظر اسی ناپسندیدگی کی نظر جب آپ کی نیچے مڑی ہوگی تو پتہ نہیں اوپر سے نیچے مڑتے وقت گھر کے کس کس اینٹ پر میرے نبی کی ناپسندیدگی کی نظر پڑی ہوگی۔ اسی لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کی ناپسندیدہ نظر کی ایک اینٹ بھی، ایک سامان بھی اس گھر میں رہے۔ اس نے پورا کا پورا گھر گروا دیا۔ ایسی محبت تھے میرے بھائیو، ہم بھی ایسی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اور آپ کو اگر ایسی محبت ہو جائے، محبت مطلب اللہ اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، ہمارے بیچ میں اللہ کے نبی نہیں ہے لیکن جو باتیں بتا کے گئے ہیں کم سے کم ہم اور آپ اس پر عمل کریں، وہ محبت کہ ہمارے نبی کی بات آ گئی، ہم نے اس کو سنا، عمل کر لیا۔ ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے میرے بھائی۔ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے نبی نے اس کو ان کے انگلی سے ایسے کھینچا اور کھینچ کر کے اس کو نکال کر کے اس کو پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر کے اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو رکھتا ہے۔ یہی فرما کر کے آپ تشریف لے گئے، چلے گئے۔ دوسرے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا خود خاتمک انتفع بہ، جس صحابی سے انگوٹھی کو کھینچ کر کے اللہ کے نبی نے پھینک دیا تھا، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں اپنے انگوٹھی کو اٹھا دو اور اس سے فائدہ حاصل کرو، یعنی اس کو اپنی بیوی کو دے دو یا اس کو بازار میں بیچ کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرو، یہ درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی
چیز جائز ہے آپ بیوی کو دے دو، گھر کی عورتوں کو دے دو، یا بیچ کر کے کوئی اور فائدہ اٹھا لو۔ میرے بھائیوں، اس آدمی نے، اس صحابی نے کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ ساز جملہ میرے بھائیوں، محبت رسول کا اظہار کرتے ہوئے اس صحابی کا جواب سنیں۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے نبی نے ناپسندیدگی کی نفرت سے نکال کر کے میرے انگوٹھے سے، ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیا تھا، میں کبھی بھی اس انگوٹھی کو اٹھانا تک گوارا نہیں کروں گا۔ ایسی محبت تھی میرے بھائیوں، اٹھا سکتے تھے لیکن میرے نبی نے نفرت کی نگاہ سے اس کو نکال کر کے پھینک دیا، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں اور پھر سے اس کو استعمال میں لے کر کے آؤں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ایسی محبت ہونی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کو کیسی محبت تھی؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہمیں اللہ کے رسول سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال و دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ گرمیوں کے دنوں میں سخت پیاس کی حالت میں جو ٹھنڈے پانی انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت۔ کیا ہمیں ایسی محبت ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہوتی تو ہم اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، ہمیں فوراً اس پر عمل کر لینا ہے، مان لینا ہے، ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ اللہ رسول کی بات آ گئی، معاملہ یہیں پہ ختم کر دینا ہے۔ لیکن ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو آج یہی کرنا ہے تو ہمارے اندر سے محبت کی کچھ علامتیں پائی جائیں گی، ورنہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل کلی عنایت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرضدار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک